مل کر آواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ کانفرنس کہ جس کا عنوان امام حسین علیہ السلام امن کانفرنس ہے، اور اس کی بنیاد رکھنے والے، میں پھر اس کا نام عرض کرتا چلوں کہ انٹرنیشنل امام حسین علیہ السلام، بولیے گا، امن کانفرنس، اور اس کی بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ سفیر امن علامہ مشتاق حسین جعفری۔ اور صرف یہ کوئی ایک کانفرنس نہیں کہ جس کی انہوں نے بنیاد رکھی، اس کے علاوہ اور بہت سی کانفرنسز تھی اور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی، جن میں سیرت علی امن کانفرنس، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا امن کانفرنس، حضرت ابو طالب علیہ السلام امن کانفرنس، سیرت رسول اللہ امن کانفرنس، اور اسی طرح محرم کے ایام سے پہلے استقبال محرم الحرام کے عنوان سے جو میرے والد گرامی نے کانفرنس کا آغاز کیا اور بنیاد رکھی کہ جس کا نام امام حسین علیہ السلام امن کانفرنس ہے۔ اور اس کانفرنس کو آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل کانفرنس کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہوتی ہے نیشنل، ایک ہے انٹرنیشنل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جہاں پر بین الاقوامی شخصیات آتی ہیں، اسی طرح اس کانفرنس میں بین الاقوامی مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ مہمان تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر میں اور بھی مہمان آئیں گے، چاہے وہ ہندوازم سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ سکھزم سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ مذہب مسیحیت سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہوں، سب مکاتب فکر کے علماء یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اور جو میرے والد گرامی اپنی مجلسوں میں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر شیعہ ہونا ضروری ہے نہیں ہے تو پھر سنی ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر شیعہ اور سنی ہونا ضروری نہیں ہے تو پھر اہل حدیث ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام حسین نے ایسی قربانیاں دے دی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مذہبوں کے محتاج ہی نہیں رہ گئے۔ آپ کہیں گے کہ پھر اگر شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، عیسائی، یہودی، بدھزم سے تعلق رکھنا ضروری نہیں تو پھر کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ تو میرے والد گرامی کہا کرتے تھے کہ امام حسین کے ذکر میں شامل ہونے کے لیے صرف ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، جسے کہتے ہیں انسانیت۔ جس کے اندر انسانیت ہوگی وہ امام حسین سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور ماشاءاللہ آپ سب امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے یہاں پر تشریف فرما ہیں الحمدللہ۔ اور قبلہ حافظ سید کاظم رضا نقوی صاحب نے جس طرح کے بہت ہی مفید اور فکر انگیز باتیں بیان فرمائیں، انشاءاللہ میرے بعد علماء مزید مفید اور فکر انگیز باتیں بیان فرمائیں گے۔ میں پہلے بھی ایک جگہ پر ایک جملہ یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے والد گرامی کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے والد گرامی کے جنہوں نے پوری زندگی ذکر محمد و اہل بیت محمد کا پرچار کیا اور اہل بیت کے ذکر کو عام کیا، وہ بحیثیت آپ جسے کہہ لیں کہ مسلکی اعتبار سے یا آن ریکارڈ شیعہ تھے، لیکن شیعہ ہونے کے باوجود جتنے بھی مسالک تھے وہ سب کے سب ان سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں خصوصاً قبلہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب سے جب ملتا ہوں، اور قبلہ شمسی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، اور دوستان جب ملتے ہیں تو ان کی محبت کو بابا کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد یہ سوچ کر امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے اس فرمان پر پہنچتا ہوں کہ خالط الناس مخالطتاً، کہ لوگوں سے اس طرح سے ملو کہ جب تم زندہ رہو تو وہ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، جب
تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہیں یاد کر کے روئیں. ان متم ماہ بقو علیکم ان عشتم حنو علیکم، کہ جب تم زندہ رہو تو تم سے لوگ ملنے کے مشتاق ہوں. اور اتفاق سے میرے والد گرامی کا نام بھی مشتاق تھا، اور لوگ ان سے ملنے کے مشتاق بھی رہا کرتے تھے. اور جب وہ دنیا سے گئے تو میں نے اپنے روحانی والد قبلہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے. اور جب وہ زندہ تھے تو ہر روز ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے. بلکہ ان کے بیٹے یہاں تشریف فرما ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب صبح قبلہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب آتے تو بھی بابا سے ملاقات کرنے کے لیے آتے. شام کو جب گھر جانا چاہتے پھر بھی ان سے محبت کی وجہ سے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے. اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ پہلے فرد تھے جو ان کی میت کے قریب آ کر کہتے ہیں مشتاق جعفری اٹھو میں آ گیا ہوں. یہ فرد محبت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کانفرنس کا آغاز جو میرے والد گرامی نے کیا اور جس کی ہم نے دوبارہ سے نئے سرے سے بنیاد رکھی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ روحانی طور پر ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کا ہمارے اوپر سایہ ہے کہ آج ہم نے اس کانفرنس کو آغاز کیا ہے. اور چونکہ جب اس دین کا آغاز رسول اللہ نے فرمایا تھا تو بس آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ رسول اللہ کو جب اللہ رب العزت نے دین پہنچانے کی ذمہ داری عطا کی ہے نا، تو رسول اللہ نے دین کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو بھی پالا. ایک ہے دین اور دوسرا ہے دین پناہ. اب اس جملے پہ آپ خاموش رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. ایک ہے دین، ایک ہے دین پناہ. مگر فرق یہ ہے کہ دین رسول اللہ کے سینے میں پل رہا تھا اور دین پناہ رسول اللہ کے سینے پہ پل رہا تھا. زبان رسول اللہ سے جو الفاظ نکلتے وہ دین کی خوراک بنتے، اور لعاب رسول اللہ دین پناہ کی خوراک بنتا. لیکن ہوا کیا کہ دین پروان چڑھتا چلا گیا، چڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام بھی یتیم ہو گیا، دین بھی یتیم ہو گیا، اور دین پناہ بھی یتیم ہو گیا. اب ایسا ہوا کہ وقت آگے کی طرف چلتا چلا گیا، چلتا چلا گیا کہ دین مدینے سے چل کر شام تک پہنچ گیا. اب شام کے حاکم یزید نے دین کو جھوٹی حدیثوں، جھوٹی روایات، جھوٹی تاریخ کی زہر پلا دی، جس سے اسلام کا بدن بالکل زخمی ہو گیا. اسلام نے آواز دی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو اس وقت جو حسین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ جن کا چولی دامن کا ساتھ تھا، اس وقت امام حسین جو کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کا مصداق تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں تیری مدد کے لیے حاضر ہوں. اور اپنی بہن سے جا کر کہا کہ بہن، اسلام کو یزیدیت نامی بیماری چمٹ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا علاج کروں. تو بہن نے جانتے ہیں کیا کہا کہ بھیا حسین چلو مل کر کربلا کی طرف چلتے ہیں. اگر خون کی ضرورت پڑی تو تو دینا، اگر اسلام کو مرہم پٹی کی ضرورت پڑی تو میری چادر کام آئے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب. کہ اسلام کی حدیث، اسلام کی جو تاریخ ہے، اس کے دو باب ہیں کہ جن میں سے ایک باب کا نام حسینیت ہے اور دوسرے کا نام جناب زینب سلام اللہ علیہ. تو ہم نے اس کانفرنس کا آغاز انہی ہستی کے نام سے کیا ہے. اور میں اپنے تمام بزرگوں سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اپنے والد گرامی کے مشن کو اسی طرح سے لے کر چلیں اور اپنی زندگی میں اس مشن کو جاری و ساری رکھ سکیں، اور ہماری نسلوں میں یہ مشن جاری و ساری رہے.